صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قرآن مجید کی آیات جو اس وقت تلاوت کی گئی پہلا پارہ سورہ بقرہ کی آیات ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی اہمیت کو بیان فرمایا. الحمدللہ کئی جمعہ سے نماز کا تذکرہ چل رہا تھا. نماز کی فضیلت، پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا انعامات فرمائیں گے، اور نماز چھوڑنے پر اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا وعیدیں فرمائے عرض کیا گیا تھا. نماز ایمان کے بعد سب سے پہلا فرض نماز ہے. نماز نہیں تو کچھ بھی نہیں. فرمایا الصلاۃ عماد الدین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اسلام کا ستون ہے. نماز ایک دین کا حصہ ہے. دین میں، اسلام میں نماز نہیں تو کچھ بھی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا قرۃ العین بالصلاۃ. فرمایا کہ نماز پڑھ کر میری آنکھیں ٹھنڈی کرو. اب جس کا جی چاہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی کرے. یعنی دل کو تسکین، آنکھوں کو ٹھنڈک، دل و دماغ کو سکون ملتا ہے. دل و دماغ کو سکون، بلکہ ساری زندگی میں ہی سکون رہتا ہے. جو آدمی نماز پڑھتا ہے اس کی زندگی سکون سے گزرتی ہے. جو نماز نہیں پڑھتا وہ پریشان حال رہتا ہے. ایک مرتبہ ایک صاحب کو ان کے دوست لے کر آئے. یہ بڑے پریشان ہیں، اس کا کچھ حل بتائیے. کاروبار نہیں چلتا، پریشان حال رہتے ہیں. کچھ بتائیے. میں نے ان کی صورت کو دیکھ کے ہی پہچان لیا. میں نے سلام وغیرہ کے بعد، خیر خیریت کے بعد ان سے بتایا کہ آپ نماز نہیں پڑھتے. سب سے پہلا کام انہوں نے کہا کہ جی ہاں نماز نہیں پڑھتا. مولا یہ نماز نہ پڑھنے کی نحوست ہے،
جو آپ کی زندگی سے سکون اڑ گیا ہے، آپ کی زندگی سے جو سکون اڑ گیا ہے، خیر و برکت اڑ گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اٹھ گئی ہے، وہ نماز کی وجہ سے ہے۔ آپ نماز پڑھ کر دیکھیں، پھر آپ مجھ کو جو ہے بتائیں، ایک ہفتہ کم سے کم، 40 دن تو پڑھنا ہی ہے، لیکن ایک ہفتہ آپ نماز پڑھ کر پھر میرے پاس آئیے۔ ایک ہفتے کے بعد بڑے خوش و خرم آئے، بہت خوشی کا اظہار کیا انہوں نے، اور کہنے لگے کہ کاروبار میں تو ترقی ہوئی لیکن دلی سکون اتنا ملا کہ میں اپنی ساری پچھلی زندگی میں ایسا سکون دیکھا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اندازہ لگا۔ اور الحمدللہ رمضان مبارک کے بعد سے آج تک نماز کی فضیلتیں بتائی گئی، اور ایک جمعہ چھوڑ کے اس سے پہلے جمعہ میں رمضان مبارک کے بارے میں بتایا، یہ نماز کے بارے میں بتایا تھا، قرآن مجید کی آیات پڑھ کر، کہ قرآن نماز نہ پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں پہنچاتے ہیں۔ بڑی تفصیل سے، بڑے اچھے انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، تو میں نے جو آپ کے سامنے عرض کیا، تو الحمدللہ کئی لوگ نمازی بن گئے، جن میں سے کچھ لوگ آئے بھی، کہنے لگے کہ ہم نے ایسا بیان آج تک ہماری زندگی میں سنا ہی نہیں، اور ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا۔ آج سے ہم جو ہے عہد کرتے ہیں کہ کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے، الحمدللہ الحمدللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فضل و کرم سے مسجد میں مصلیاں بھی الحمدللہ بڑھ گئے ہیں۔ تو یہ شوق اور یہ ذوق ہونا چاہیے انسان۔ نماز پڑھنے سے زندگی میں سکون بھی ملتا ہے، روحانی سکون ملتا ہے، جسمانی سکون ملتا ہے، گھریلو سکون ملتا ہے، اور کاروبار میں خیر و برکت بھی ہوتی ہے۔ اور جب پریشانی آ ہی جاتی ہے تو بھی نماز پڑھنا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کہتے ہیں، جب بھی کوئی پریشانی آتی، آندھی یا طوفان آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف رخ کر لیتے، مسجد میں تشریف لاتے، اور صحابہ کہتے ہیں ہم بھی مسجد میں آ جاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت کرتے۔ جب بھی پریشانی آتی ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جاتے ہیں۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ، ان کے شوہر عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ، ان کی بہت طبیعت خراب ہو گئی، یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے، سکتے کے عالم میں آ گئے۔ لوگ سمجھے کہ اب تو جو ہے یہ دنیا سے رخصت ہو چکے۔ پریشان حال تھے، جو ارد گرد بیٹھے تھے لوگ، اور خود حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں بھی پریشان حال تھی اپنے خاوند کا یہ حال دیکھ کر۔ کہتی ہیں کہ میں اٹھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، 2 رکعت نماز ادا کیا، خوب اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی۔
جیسے سلام پھیرا حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بے ہوشی اور سکتے کے عالم میں تھے ان کو افاقہ ہوا، دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھا کہ کیا تم یہ سمجھ گئے تھے کہ میں دنیا سے رخصت ہو گیا ہوں، میرا انتقال ہو گیا ہے؟ سب نے کہا کہ جی ہاں، آپ پر یہ حالت طاری ہو گئی تھی، سکتے کی حالت طاری ہو گئی تھی، آپ بے ہوش ہو گئے تھے، سکتے کا عالم آپ پر طاری ہو گیا تھا، ہم تو سمجھے کہ دنیا سے چلے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ دو فرشتے آئے اور کہنے لگے کہ چلو تم احکم الحاکمین کی طرف۔ بس اتنا ہی فرشتے کہنے لگے تو ایک فرشتہ تیسرا فرشتہ آیا اور کہنے لگا کہ یہ سعادت مند ہے، تم جاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ ان دو فرشتوں کو انہوں نے بھیج دیا، اس کے بعد مجھے افاقہ ہو گیا۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نماز پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے خاوند، ان کے شوہر حضرت عبد الرحمن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نئی زندگی عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے صحابہ، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ کر لیا کرتے تھے نماز پڑھ کر، لیکن وہ یقین ہمارے پاس نہیں ہے۔ ایک صاحب نیک تھے، کہیں راستے سے جا رہے تھے، چلتے 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 ایک شخص مل گیا، وہ کہنے لگا کہ آپ اس طرف کو جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں، میں اس طرف کو ہی جا رہا ہوں، آپ چھوڑ دیں تو مہربانی ہوگی۔ ان کے پاس کچھ خچر سواری وغیرہ کچھ تھی، اس پہ جا رہے تھے، تو کہا کہ میں تو سواری پہ اکیلا ہوں ہی، تم کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، ادھر ہی جا رہا ہوں۔ اکثر ہوتا ہے نا ایسا کہ جاتے رہے تو کوئی لفٹ مانگتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں، ثواب کا کام ہے۔ تو اسی طرح اس نے جو ہے لفٹ مانگا، وہ بیٹھ گیا، آگے جنگل آ گیا، اس پہ دو راستے تھے۔ پیچھے بیٹھنے والا کہنے لگا کہ دو راستے ہیں، آپ کدھر سے جائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ میں تو ہمیشہ اسی راستے سے جایا کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ یہ راستہ قریب ہے، شارٹ کٹ ہے، ہم ادھر سے چلے آئیں گے۔ اس نے کہا کہ بھئی میں تو کبھی اس راستے سے گیا نہیں، چلو تمہیں بتا دیتا ہوں۔ چلے گئے، آگے جانے کے بعد بہت گھناؤنا جنگل تھا وہاں پر، یہ کہتے ہیں کہ بہت بڑا جنگل تھا۔ وہ شخص جو تھا وہ ڈاکو تھا، اس نے ان کو روک دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر کھوپڑیوں کا انبار تھا، جیسے یہ کھوپڑیوں کو دیکھے اور اس نے روکا، پھر جنگل کو بھی دیکھا تو پریشان ہو گئے، اور وہ کہنے لگا کہ ڈاکو نکالو مال وال کیا ہے، اور تلوار نکالا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی جو مال ہے، سواری ہے، جو کچھ بھی لینا ہے میرے پاس ہے، سب کچھ تم کو دے دوں گا، میری جان چھوڑ دو، مجھ کو چھوڑ دو۔ اس نے کہا کہ میں نے آج تک ایسا نہیں کیا، دیکھا تم نے کتنے کھوپڑیاں پڑی ہوئی، میں مال بھی کھینچ لیتا ہوں اور جان سے ختم بھی کرتا ہوں۔ تو بہت ہی خوشامد منت کی، اصرار کیا، لیکن وہ مانا نہیں۔ اب یہ سمجھ گئے کہ بس اپنے کو مرنا ہی ہے، یہاں تو کوئی
آواز بھی دیں گے تو کوئی آنے والا نہیں، چھڑانے والا نہیں۔ تو انہوں نے کہا عبادت گزار تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی تجھ کو مارنا ہی ہے تو ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، لیکن مجھ کو 2 رکعت نماز پڑھنے دے، 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ اس نے کہا خوشی سے پڑھ لو، اس میں ایسے کئی ہیں جو ہے نماز اسی طرح سے پوچھے تھے۔ نماز پڑھنا شروع کیے۔ کیا نماز پڑھی جاتی، اندازہ لگائے، سر پہ تلوار ہے، آخری سانسیں چل رہی ہیں اور دل گھبرا رہا ہے۔ اب جس کے سامنے موت ہو اس کا کیا حال ہوگا، اندازہ لگاؤ۔ نماز شروع کی اور قرآن مجید کی تلاوت شروع کی تو اچانک زبان پر قرآن مجید کی آیت آ گئی، اَمَّن يُجِيبُ الضُّرَّ اِذَا دَعَا۔ جیسے زبان پر یہ آیت آئی، گھبراہٹ کی حالت میں، کوئی آیت تو سمجھ میں نہیں آئی، زبان پہ یہی آیت آ گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھلا کون ہے جو بے قراری میں، پریشانی کے عالم میں، مصیبت کے عالم میں اس کی دعا قبول کرتا ہے، جو اس کو پکارے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے پریشانی کے عالم میں، بے قراری کے عالم میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَا۔ جیسے یہ آیت پڑھا، ایک سوار آیا، آ کر نیزہ نکال کر اس شخص، اس ڈاکو کو ختم کر دیا، اور یہ ادھر نماز ختم کیے، دیکھا تو ایک سوار شخص جا رہا ہے، یہ دوڑتے ہوئے گئے اور اس سوار سے کہنے لگے کہ بھلا بتائیے آپ کون ہیں جو میری ایسی مصیبت اور پریشانی کے وقت میں آپ جو ہے میری مدد کیے۔ اس نے کہا کہ جو آیت تم نے پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اس آیت پر مقرر کیا ہوا ہے، جیسے یہ آیت تم نے پڑھی میں آپ کی مدد کے لیے آ گیا، آپ کا کام ہو گیا، آپ اب جدھر چاہیں جا سکتے ہیں۔ اندازہ لگائیں آپ۔ عزیز دوستو، بہت سارے ایسے واقعات ہیں، بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو صحابہ اکرام نے، اللہ والوں نے، بزرگان دین نے 2 رکعت نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پڑھ کر، اللہ کی خوشنودی کے لیے پڑھ کر، گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اور اپنے کام کو منوا لیے۔ کئی بے شمار واقعات ایسے۔ اس لیے نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 شخص آئے، دونوں نے اسلام قبول کیا، اسلام میں داخل ہو گئے، صحابی بن گئے۔ جنگ کا موقع آیا، ایک شہید ہو گئے اور دوسرے جو ساتھی تھے، جو ساتھ میں ایمان لائے تھے، دوسرے ساتھی 1 سال کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ کسی نے خواب میں دیکھا، جس کا انتقال ہوا 1 سال کے بعد، وہ شہید سے پہلے جنت میں چلے گئے۔
یہ پریشان ہوئے. شہید کا رتبہ بہت بڑا، بہت اعلیٰ مقام ہے شہید کا، اور یہ شہید بھی نہیں ہوئے، وفات پائی انہوں نے، ان کا انتقال ہوا، اور یہ شہید ہونے والے ساتھی دوست سے پہلے جنت میں چلے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے بات رکھی گئی. پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھتے نہیں کہ جو شہید ہوا ہے اس کے بعد 1 سال کے بعد جو شخص انتقال کر گیا ہے اس کے اعمال میں اضافہ ہو گیا ہے، اس کے اعمال بڑھ گئے ہیں، اس کی نمازوں میں اضافہ ہو گیا ہے، رمضان کے روزوں میں اضافہ ہو گیا ہے، صدقہ خیرات میں، زکوٰۃ میں، اللہ کے نام پر دینے میں اضافہ ہو گیا ہے، اس لیے اس سے پہلے وہ جنت میں داخل ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ اندازہ لگائیں نماز کی یہ اہمیت ہے، یہ فضیلت ہے نماز کی، یہ مقام ہے نماز کا، جس کو اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے میں اس شخص کی ذمہ داری لیتا ہوں جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے، اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہوں. سبحان اللہ. حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پہلے میں قرآن سے بتایا تھا آپ کو کہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں نماز پڑھنے والے کو جنت الفردوس عطا فرمائیں گے، اور جو نماز نہیں پڑھتا، اس سے پہلے جمعہ میں بتا دیا میں کہاں اس کا ٹھکانہ ہے، کہاں اس کا مقام ہے. جنتیوں کو ان کا مقام بتا دیا جائے گا. جو حضرات نہیں سنے وہ سن سکتے ہیں، ہمارے یوٹیوب پر موجود ہے بیان. بہت سارے لوگوں نے فائدہ اٹھایا الحمدللہ. عزیز دوستو، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ایمان والا وہ ہے جن کی صفات اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید نے بیان فرما دیا. فرمایا کہ ایمان والے وہ ہیں، متقی پرہیزگار وہ ہیں. فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون. اللہ رب العالمین فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. قرآن مجید کا پہلا پارہ اٹھاؤ، سورہ بقرہ کی پہلی آیتیں اٹھا کر دیکھو. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. فرمایا کہ اس کتاب میں کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے. ھدی للمتقین، ہدایت ہے ان متقین کے لیے. وہ ہدایت یافتہ ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت دیا ہوا ہے جو متقین ہیں. کون متقین؟ جو پرہیزگار ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے احکامات پر چلنے والے ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں. ھدی للمتقین، ان متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اور کون ہے یہ متقی؟
فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز پڑھا کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، میرے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ صفات ایمان والوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ وہ ایمان والے ہیں، وہ متقی ہیں، وہ پرہیزگار ہیں، وہ تقوی والے ہیں، جنہوں نے ایسا ایمان ان کا ہے کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب کس کو کہتے ہیں؟ جو ہم سے چھپی ہوئی ہے، پوشیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، یہ ہم یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ فرشتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ انبیاء علیہ السلام آئے تھے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابیں آئی تھی، یہ ہمارا ایمان ہے۔ جنت دوزخ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، ہم غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ یہ ایمان والے ہیں، یہ وہ متقی ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ کسی کا غیب پر اللہ کی کہ جو غیب کے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور جنت دوزخ ہے، فرشتے ہیں، ان ساری چیزوں پر اگر ہم یقین رکھتے ہیں تو ہم جو ہے ایمان والے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، وہ نماز پڑھتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ تعالی رب العالمین فرماتا ہے میں نے جو مال دیا ہے، آپ اندازہ لگائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرا، میں نے جو مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ مال کس کا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے دوڑ دھوپ کر بھاگ کر، ہم محنت کر ہم کمائے ہیں۔ ایسے تو جو ہے بیچارہ غریب بھی دوڑ دھوپ کر رہا ہے، بھاگ رہا ہے کمائی کے لیے، لیکن وہ دولت مند نہیں ہوا۔ دولت مند جس کو اللہ تبارک بنایا ہے، وہ دولت اللہ تبارک تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ سب دوڑ رہے ہیں دولت کے لیے، مال کے لیے، رزق کے لیے، لیکن کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم دیا اور کسی کو خوب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سا مال دیا ہے، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جو مال دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ صفات ہے عزیز دوستو ایمان والوں کی۔ اس صفات میں ہم اگر آگے پورے اتر گئے تو کامیاب ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، فرمایا کہ لوگوں نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ہائے کیا بات کہی اللہ تبارک، کیا مطلب نکلا اس سے، کیا سمجھے؟ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ نماز پڑھو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ یہ نہیں کہ گھروں میں بیٹھ کے پڑھ لے رہے ہیں۔ مجبوری الگ شکل ہے، مجبوری الگ شکل ہے۔ اگر کوئی کسی وجہ سے مجبوری سے اگر کسی وقت پڑھ لیا، لیکن ہمیشہ عادت بنانا نہیں ہے۔ نماز بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، کھڑے رہ کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھنے کا حکم ہے۔
بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹے لیٹے پڑھنے کا حکم ہے، آنکھوں کے اشارے سے پڑھ سکتے ہیں، یہاں تک کہ جنگ جہاد بھی ہو رہا ہے اسلام کے نام پہ تب بھی نماز معاف نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کے رسول کی اور اللہ کے رسول کی بات تھی۔ آؤ آپ کو اگر آپ کا دل اجازت دے تو ایک قول ہے حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اگر آپ اجازت دیے تو ان کا قول سنا دیتا ہوں۔ کیا اجازت ہے بھائی؟ کیا ذرا ڈر بھی لگتا ہے میرے کو، ناراض نہ ہو جائیں، سن لو آخری بات ہے، دل تھام کے بیٹھیے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں اپنے ہاتھ سے لکھے اس وقت اس زمانے میں آپ نے فرمایا بے نماز اگر مر جائے، بے نماز اگر مر جائے، فرما اذا ماتا، اگر بے نماز مر جائے، ولا یغسل لہ، اس کو غسل دینے کی ضرورت نہیں، ولا یکفن لہ، اس کو کفن دینے کی ضرورت نہیں، ولا یدفن لہ فی مقادر المسلمین، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اسی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسرے مردوں پر عذاب نہ آ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ، بات آئی کو سمجھ میں؟ ہم تو مانتے ہیں نا، کون ایسا شخص ہے جو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں مانتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک شخص بھی اس مجلس میں نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا بے نماز اگر مر جائے، اس کو غسل دینے کی ضرورت نہیں، اس کو کفن پہنانے کی ضرورت نہیں، اس کو دفن کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اس کے اوپر اللہ کا قہر دوسرے مردوں پر بھی نازل نہ ہو جائے، اس کی وجہ سے دوسرے مردوں کو بھی تکلیف نہ پہنچ جائے، اس لیے اس کو مسلمان قبرستان دفن کرنے کی ضرورت نہیں۔ بے شمار ایسے اللہ والوں کے اقوال ہیں جنہوں نے نماز نہ پڑھنے والوں کے بارے میں بتایا۔ باقی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی باقی تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ باتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے جو ہے نمازوں کی پابندی کی شروع کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو باقی حضرات جو ہے جنہوں نے عہد و پیمان نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس مجلس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیٹھے بیٹھے دل میں اللہ سے وعدہ کر لے، عہد کر لے کہ پروردگار عالم آج سے میں ایک نماز بھی نہیں چھوڑوں گا۔ کیا بھائی؟ انشاءاللہ سب کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو مرتے وقت پروردگار عالم مرتے وقت آخری سانس تک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، مساجد کو آباد کرنے والا بنائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمدللہ۔